الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وإن آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبركم بأول ذلك أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام صدق الله نبي العظيم صدقت یا رحمت للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبیٰ تاجدار ہر دو سرا زہرائے بابا زہرا نانہ حسنین کریمین احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم برادران اسلام، ماہ مبین ربیع النور شریف کی بابرکت اور پرکیف گھڑیوں میں جمعۃ المبارک کے ان سعادت والے لمحات میں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ دعا ہے رب لم یزل میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 12ویں صبح کو حضور مقصود کائنات، موجود کائنات، فخر کائنات، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تھی۔ اس مہینے کو یہ نسبت حاصل ہے کہ اس مہینے میں حضور دنیا میں آئے تھے، اور نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جس چیز کو بھی حضور سے نسبت ہے وہ خاص ہو گئی، عام نہیں رہی۔ وہ لباس جو رسول اللہ کے جسم اطہر سے لگا، اب وہ عام کپڑا نہیں رہا، وہ خاص ہو گیا۔ وہ شخصیات جو رسول اللہ سے منسوب ہو گئی وہ عام نہیں، خاص بن گئی۔ اور وہ دن، وہ گھڑیاں، وہ مہینہ جس کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی، اب وہ عام نہیں، وہ خاص ہو گئی۔ اور ان خاص گھڑیوں میں میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے۔ وہ خاص گھڑی صبح صادق کی 12 ربیع الاول کی، مہینہ ربیع الاول کا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔
مہینہ ماہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی کہ حضور جلوہ گر ہوئے تھے، اور اس وقت جو شانیں ظاہر ہوئیں، اس وقت جو کمالات ظاہر ہوئے، ان کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خود بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی ہے، المستدرک کے اندر بھی ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی ہے، تلخیص المستدرک کے اندر بھی ہے، دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور عظیم محدث، حدیثوں کو پرکھنے والے حضرت امام ذہبی علیہ رحمہ، آپ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور غیر مقلدین کے بہت بڑے محقق ناصر الدین البانی نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا ہے۔ سرکار بیان فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اس کو کیا کہو گے؟ محفل میلاد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ آیات کا شان نزول ہوتا ہے، حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان، میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں نے ایک دن عرض کی، بندہ نواز، ہماری خواہش یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم آپ کی شانیں آپ کی زبان مبارک سے سنیں۔ کونین کے تاجدار نبی، ہماری خواہش یہ ہے، ہماری چاہت یہ ہے کہ شان آپ کی ہو، زبان بھی زہرا کے بابا آپ کی ہو۔ آپ کی شان، آپ کے کمالات، آپ کا فیض آپ کی زبان مبارک سے ہم سننا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ آپ کی شانیں سننے کا شوق رکھتے تھے۔ اور اگر آج بھی کسی کو میرے نبی کی شان سننے کا شوق ہے تو اسے لاکھ مبارک ہو، اس کے دل میں صحابہ والا ذوق ہے، اس کے دل پر صحابہ کی نظر ہے، اسے صحابہ کا فیض نصیب ہے کہ یہ شوق آج 14ویں صدی والوں کا نہیں، یہ مصطفیٰ کے لنگر پہ پلنے والے، مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے ان عظیم نفوس قدسیہ جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا شوق تھا کہ زبان بھی مصطفیٰ کی ہو، شان بھی مصطفیٰ کی ہو۔ اللہ کریم علیہ السلام کے محبوب نے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے پھر اپنا تذکرہ کیا۔ یار وہ کیسا سما ہوگا۔ اور ویسے ایک محبت کی بات آپ کو بتاؤں، محبوب کا ذکر محب تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے۔ وہ کیسا محب ہے جو کہے میرا دعویٰ ہے اس سے محبت کا اور اس کی بات ہی اسے اچھی نہ لگے؟ وہ کیسا محب ہے جو دعویٰ تو محبت کا کرے، جو دعویٰ تو عشق کا کرے، اور پھر دلیل مانگے کہ میرے محبوب کی باتیں کرنا کہاں لکھی ہیں؟ اچھا، تذکرہ پھولوں کا ہو اور بلبل پوچھے لکھا کہاں ہے؟ وہ یار وہ بلبل ہی کیسا
جسے پھول اچھے نہ لگتے ہوں وہ تو مچل جاتا ہے، وہ امتی ہی کیسا کہ ذکر آمینہ کے لال اس کے نبی کا ہو اور پھر وہ دلیل مانگے کہ لکھا کہاں ہے۔ ارے لکھے ہوئے کی صاحب کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے تو پڑھا یہ ہے، سنا یہ ہے، ہماری تو عقیدت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بعد صرف جانا ہے تو ذات مصطفیٰ کو جانا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، گل ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر کوئی آ کے کہے کہ اب آپ نے علم سننا ہے یا جذبات سننے ہیں، صاحب زہر شیطان بھی تو بیچ میں ہے نا، جنہوں نے شیطانیاں لگانی ہے، تو وہ ایک جیلم والا وہ بدبخت وہ کہے گا یہ جذبات ہیں، ہم علم کہتے ہیں۔ حضرت ہم صوفیاء کی، ویسے وہ تو صوفیاء کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم عشق کے بندے ہیں، اور جب مصطفیٰ کا ذکر ہو تو پھر دلیل کی لوڑ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کرم کی تھوڑی نہیں ہے۔ نہ علمہ وچ پسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو۔ یہ کیسا عاشق ہے کہ اس کے سامنے اس کے معشوق کا ذکر ہو اور پھر وہ دلیلیں مانگے۔ وہ کیسا محب ہے جس کو محبوب کا ذکر اچھا نہ لگے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں دل کھڑ ویندا، دل کھڑ ویندا جد نام سنیندا ڈھولن دا۔ وہ دل کھڑ ویندا جد نام سنیندا ڈھولن دا۔ اس ڈھول کی باتیں، وہ تیرا ڈھول کوئی اور ہوگا، ہم تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اس محبوب کا نور نور آقا، اس مدینے والے کا ذکر سنو اور میرے مصطفیٰ کی زبان سے سنو۔ میلاد مصطفیٰ بس زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام، میرے کریم آقا علیہ السلام، صحابہ نے عرض کی لجپالا ہماری چاہت یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ تذکرہ کریں اپنے کمالات کا، آپ کی شان آپ کی زبان سے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زبان ہلی، رحمت کی ہوا چلی، میرے نبی کے لب ہلے، گلابی نازک ہونٹ، گلے قدس کی پتیاں، ہائے ہائے ہائے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ان لبوں سے، ان نورانی ہونٹوں سے نور بن کر لفظ نکلے، اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ سنو، انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وَإِنَّا آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيرَتِهِ۔ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت آخری نبی لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مٹی میں گوندا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا میں اس وقت ختم نبوت کا تاج پہن چکا تھا، ابھی آدم کا خمیر مٹی میں تھا۔ بلکہ جامع ترمذی کے اندر ایک اور حدیث پاک موجود ہے، عرض کرتے ہیں ایک صحابی رسول، متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، میرے پیارے آقا آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کب کیا، نبوت کا اعلان تو سرکار نے 40 سال کی عمر میں سب کے سامنے کیا ہے۔ پوچھا میرے آقا آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی روح اور جسم کے درمیان تھا، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی لکھا جا چکا تھا۔ تو فرمایا تمام کائنات سے اول، تمام انبیاء سے پہلے میں نبی تھا۔ اور اقبال نے اسی کا ہی تو ترجمہ کیا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، یعنی تخلیق میں اول اور بعثت میں سب سے آخر،
نبی ہونے میں میرا نبی سب سے اول اور نبوت کا اعلان کرنے میں سب سے آخر۔ اور اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ فرمایا میرا نبی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ میں کیا کیا کہوں نگاہ یار میں وہ کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میں اس وقت اللہ کے ہاں ختم نبوت کا تاج پہن کر نبوت پہ سرفراز ہو چکا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا کا فرمان، اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا اللہ نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ فرمایا سب سے پہلے بزم ہستی میں جو پہلی تخلیق ہوئی ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پوری کائنات میں جو سب سے پہلی مخلوق ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا و مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا۔ اور غیر مقلدین کے مولوی اشرف علی تھانوی نے اس حدیث کو معنن صحیح قرار دیا ہے۔ حضور استاذ العلماء علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کے اوپر، اس حدیث کے اوپر ایک پورا مقالہ لکھا ہے۔ اس حدیث نور کے اوپر آپ نے ایک پورا مقالہ لکھا ہے، اور اس کے اندر آپ نے کئی حوالوں سے یہ بات نقل کی ہے اور بیان کی ہے اور ثابت کی ہے کہ یہ حدیث معنن صحیح ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ 12 ربیع الاول کو ظہور ہوا ہے، آپ تشریف لائے ہیں۔ تخلیق 12 کو نہیں ہوئی، تخلیق تو بہت پہلے ہوئی ہے، کائنات عالم سے پہلے ہوئی ہے۔ ظہور 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، وہ اللہ کا نور بن کر، وہ میرا نبی دکھیوں کا سہارا بن کر، ختم نبوت کا تاج پہن کر، وہ ہرا کی چوٹی سے نور مبین آیا 12 ربیع الاول کو ہے، اس کا ظہور 12 کو ہوا ہے، تخلیق اس کی پوری کائنات سے پہلے ہوئی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا سب سے پہلے، آمد کے لحاظ سے سب سے آخر پہ، اور تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلے یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں۔ آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأخبرکم بأول ذالک امری دعوت ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں تمہیں خبر دوں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام اس حدیث میں اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں میرے آقا و مولا اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا سأخبرکم بأول ذالک امری دعوت ابراہیم، فرمایا لوگوں سنو، میں ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا ہوں، میں ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا۔ کب مانگا تھا؟ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 128 اور 29 کے اندر موجود ہے۔ جب کعبے کی تعمیر کر چکے دونوں باپ بیٹا تو اللہ تعالی نے
جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رب سے دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہ پہلا سپارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 129 ہے۔ حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں، کعبے کی تعمیر مکمل ہو چکی، دونوں باپ بیٹا دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری امت میں سے، ہماری ذریت میں سے، ہماری اولادوں میں سے مسلمان پیدا کرنا۔ اللہ کا پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کون دعا مانگ رہا ہے؟ حضرت، آج سارے حاجی حج پہ جاتے ہیں نا تو مقام ابراہیم پہ دعا مانگتے ہیں، مانگتے ہو یا نہیں؟ بلکہ پہلا ہی سپارہ ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے آئیں تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا میرے یار میرے خلیل ابراہیم دے پیر دے نشان والا پتھر، فرمایا اونوں اپنا مصلی بناؤ۔ اب حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ ابراہیم کا مقام نہیں ہے، یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ مقام نہیں ہے ابراہیم کا، آپ کے پاؤں کے لگنے کا مقام ہے، آپ کے پاؤں کے لگنے کا مقام ہے۔ یار جس پتھر کی یہ شان ہے کہ اس کے اوپر ابراہیم کا پاؤں لگا ہے، ارے پاؤں کے نشان والا پتھر اس کا یہ مقام ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کا مقام کیا ہوگا؟ اور جو دعائے ابراہیم ہے، جو آرزو ابراہیم ہے، جو خواہش ابراہیم ہے، اس محمد عربی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اللہ نے، اور آپ کی ذریت میں بعض کتابوں میں ہے کہ 12,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، ایک روایت میں 20,000 کی بھی ملتی ہے، 34,000 کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم 12,000 نبیوں کو اس بزم عالم کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، اسی لیے آپ کا لقب ہے جد الانبیاء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں میں دعوت ابراہیم ہوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ میری ذریت کو بھی مسلمان رکھنا۔ اچھا، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی چند لوگ ایسے رہے ہیں جو مسلمان تھے اور ملت ابراہیمی پر تھے، ہر دور میں نبی پاک تک۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی ذوق والا آپ کی نظر کروں، ایمان تازہ ہو جائے گا، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ جو ہر دور میں مسلمان تھے، ملت ابراہیم پہ تھے، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے جد تھے، وہ میرے نبی کے شجرے میں جو مسلمان آتے ہیں، کیونکہ میرا نبی پاک رحموں پاک پشتوں سے، پاک پشتوں میں، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا، اور میرے نبی کے شجرے میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مشرک تھا۔ ابراہیم سے لے کر حضرت جناب عبداللہ تک یہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے ہر دور میں میرے نبی کو نور
नूर को पाक पुश्तों से पाक रहनों में मुंतकिल किया, हत्ता कि हज़रत इब्राहीम की पुश्त में आया, हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त में आया, और हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त से जब बतने सैयदा आमिना में अता बनकर, सखा बनकर, वफा बनकर खुदा का नूर उतरा लामका से मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर। इसलिए मेरे नबी का नूर, बल्कि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, बुखारी के अंदर मौजूद है, मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने जब भी औलाद आदम के दो ग्रोह किए, जिस दौर के अंदर जदों भी हक और बातिल के दो ग्रोह हुए हैं, अच्छे और बुरों के दो ग्रोह हुए हैं, फरमाया अल्लाह ने जब भी दो ग्रोह किए इंसानों के, मैं मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने खैर वाले ग्रोह में रखा था। तो खैर का ग्रोह मुसलमानों का ही था ना। तो मेरे नबी की जद के अंदर, आपकी शजरे के अंदर एक भी गैर मुस्लिम नहीं है। ये तो बेबाक हो गई उम्मत रसूल की, ये तो बदनसीब हो गई उम्मत रसूल की, जिन्होंने लिख डाला कि मेरे नबी की वालिदा और वालिद भी मुसलमान नहीं थे। ये तो बदनसीब हो गई नबी की उम्मत कि अपने नबी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिख डाली और कहा कि वो तो मुसलमान ही नहीं थे। जिन्होंने कुल कायनात को ईमान बख्शा है, उनके घर में ईमान नहीं था। जिनको तुम्हारे सदक़े से ईमान नसीब हुआ है, उनके अपने वालिदैन काफिर थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे नबी की जात में एक भी गैर मुस्लिम नहीं था, और उसकी दलील ये वाली आया मुबारका है। या तो कहो इब्राहीम की दुआ कबूल नहीं हुई, अगर कबूल हुई है तो फिर आपकी जद में मुसलमान रहे हैं, और जो मुसलमान थे उनमें मेरे नबी का नूर पुश्त दर पुश्त चलता रहा है। आगे दुआ की रब्बाना, फिर दुआ मांगी वबास, ए अल्लाह उन भेज दे, सोने रब्बा उन कल दे रसूलन, ओ रसूल भेज दे जिदियां खुशखबरियां पहले सुनाइयां सन, जिदे तज़किरे अंबिया करते रहे। रब्बा हुण ओ रसूल कल दे जेड़ा करे ते करे की यतलु अलैहिम आयातिका, तेरियां आयतां तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, जेड़ा किताब दी तालीम देवे, वल हिकमता, जेड़ा हिकमत सिखावे, व युज़क्कीहिम, जेड़ा लोकां नू पाक कर देवे। उस पाक मुहम्मद नू भेज छड़, उस पाक मुहम्मद नू भेज छड़। अच्छा एक और यहाँ नुक्ता आपको दूं, जब अल्लाह के नबी ने ये दुआ मांगी थी ना, तो ये जो मकाम इब्राहीम वाला पत्थर है, इसके ऊपर खड़े थे उस वक्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खासी उम्र पाई है, हज़ारों पत्थरों के ऊपर आपका पाँव आया है, लेकिन सिर्फ एक पत्थर पे आपके पाँव का निशान है, बाकियों पे क्यों नहीं? कभी गौर किया है आपने? बाकियों पे क्यों नहीं? इसका राज मैं तुम्हें बताऊं, लुत्फ आ जाएगा। नबी का मीलाद मनाने वालों, जब उस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मीलादे मुस्तफ़ा पढ़ा, जब उस पत्थर पे खड़े होकर मेरे मुस्तफ़ा के मबऊस होने की दुआ मांगी, पत्थर को भी इतना प्यार आया, वो मोम होके इब्राहीम के पाँव को अपने अंदर जज़्ब कर लिया, और पत्थर ने कहा इब्राहीम अगर तू मोहम्मद अरबी के लिए इतनी दुआएं मांग रहा है तो ले क़यामत तक मैं तेरे पाँव को अपने सीने में महफूज कर लेता हूँ। और रब ने कहा ले इब्राहीम हम इसे तेरी निशानी बना देते हैं, इसलिए कि तूने मेरा यार जो मंगया है, इस पत्थर ते खड़ो के तू मेरा यार मंगया है, ले ऐसा तेरा निशान पा छड़ांगे। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ कबूल हुई, अल्लाह ताला ने मेरे और आपके आका और मौला को भेजा। यार जो इब्राहीम जिसकी दुआ मांगते रहे हैं, वो नबी आए हैं, वो मेरे और आपके आका और मौला दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं है,
کہ سرکار 12 ربیع الاول کو بس پیدا ہو گئے اور آئے پیدا ہوئے اور آپ کو ختم نبوت کا تاج مل گیا؟ یہ اتفاقی نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے منتخب کی ہے، ہر چیز اللہ نے خاص منتخب کی ہے کہ میں نے اپنے نبی کو کب بھیجنا ہے، کس دن بھیجنا ہے، کس مہینے میں بھیجنا ہے، میرے نبی کی دائی کون بنے گی، میرے نبی کی مائی کون بنے گی، میرے نبی کے صحابہ کون بنیں گے۔ اللہ نے ہر چیز کا پہلے انتخاب کیا تھا۔ میرے نبی کا آنا اتفاق نہیں، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں کہ میرے نبی دنیا میں 12 ربیع الاول کو آ گئے۔ ارے یہ اتفاق نہ تھا، یہ رب ذوالجلال کا انتخاب تھا، یہ انتخاب تھا رب کائنات کا۔ میرے نبی تشریف لائے، اللہ اکبر۔ اور آگے یہاں ایک اور جملہ میں آپ کی نظر کرتا جاؤں، میرے ذہن میں آ گیا کہ یہاں جو کہتے ہیں سرکار نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم نے، رب نے قبول کی اور مسلمان آپ کی جد میں رہے۔ اچھا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، یہ جو سرکار کے آباء و اجداد تھے نا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ کے قرآن کے دامن میں موجود ہے، فرشتے آئے، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کو کہا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ دے فرشتے آگے کہندے نے مریم اساں تینوں پاک کر چھڑیا ہے۔ رب کہہ رہی ہے ایسا تینوں وَاصْطَفَاكِ، اے مریم رب نے تینوں چن لیا ہے، رب نے تینوں چن لیا ہے۔ یار عیسیٰ کی ماں کو رب چنے، عیسیٰ کی ماں کو رب منتخب کرے، اور جو عیسیٰ کا آقا بن کے آیا ہے اس کی ماں کافرہ تھی؟ عقل نو ہاتھ مارو۔ وہ عیسیٰ کی ماں کو رب چنے، اس کا انتخاب کرے، تو پھر میرے نبی کی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہ میرا نبی خود اپنا میلاد بیان کر رہا ہے، یہ میرا نبی، حدیث میں سنا رہا ہوں نا آپ کو، یہ میرا نبی خود اپنا میلاد بیان کر رہا ہے اور صحابہ سن رہے ہیں، گویا محفل میلاد ہو رہی ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، 28واں پارہ سورہ صف۔ اللہ کے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو اکٹھا کیا، ان کو تبلیغ کی، ان کو اللہ کا حکم سنایا، اور پھر فرمایا سنو لوگو، آج تک انتظار ہوتا رہا، سارے نبی دعوت دیتے رہے، انتظار کرتے رہے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، یہ قرآن ہے، 28واں پارہ سورہ صف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اپنی قوم کو اب میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اچھا، یہاں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں جو ہے نا تمہیں خبر دیتا ہوں، یہاں مخبر کا لفظ نہیں مبشر کا لفظ ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں معنی ہے۔ جڑا ساری زندگی حرام حلال جج بنا رہیا تے جدو ریٹائر ہویا تے جناب دل وچ شوق پیدا ہو گیا میں بھی قرآن دا ترجمہ لکھ چھڈاں، تے انہیں قرآن دا ترجمہ جدو لکھنا ہے تے پھر انج دیاں ہی کھچا مارنیاں نے جنج دی قوم مار رہی ہے کہ نبی کو تو غیب کا علم ہی نہیں تھا، قرآن میں آ گیا، نبی تو بشر تھا، قرآن میں آ گیا قل انما بشر مثلکم۔ بھائی بندے دیا پترا تینوں کی پتہ قرآن دے وچ بشر کی ہے؟ تینوں کی پتہ نبی دا معنی کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ صرف چند لوگاں نو چھڈ کے کسے نے بھی اب الماری بھری پئی ہے، چک لو قرآن، مولوی اشرف علی تھانوی دا، مولوی مودودی دا، کسے دا چک لو،
ابدا عبد الرحیم دا کسے دا چک لو، کسے نے نبی دا معنی نہیں کیتا، کسے نے نبی دا معنی پیغمبری کیتا ہے، سارے نے نبی دا کوئی معنی نہیں، عربی زبان ہے، نبی کا معنی ہے خبر دینے والا غیب کی۔ قرآن پاک اٹھا لو، کسے بندے نے بھی نہیں ترجمہ کیتا کہ اے غیب کی خبر دینے والے نبی، یہ شرف حاصل ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے شہنشاہ امام احمد رضا کو ہوا ہے۔ آپ نے ترجمہ کیا نبی کا بھی، تو یہاں قرآن پاک میں مبشر ہے، مخبر نہیں ہے۔ مخبر اس بندے نو کہندے نے جیڑا خبر دے وے، جیڑا کسے نے آ کے خبر دیتی، معلومات، انفارمیشن، کسی نے انفارم کیا آپ کو، اسے کہتے ہیں مخبر۔ اے خبر لے کے آیا ہے، وہ دے وچ خوشی نہیں ہوندی، وہ دے وچ غم والی خبر بھی کوئی دے سکتا ہے۔ کسی نے فوتگی دی خبر دیتی، اساں کہیں گے اے مخبر ہے، لیکن مبشر اسے کہتے ہیں جو ایسی خبر دے جسے سن کر خوشی ہو، جسے سن کر خوشی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، وہ محمد عربی کی جلوہ گری کا وقت آ گیا ہے۔ یار اگر عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں اس بات پر کہ میرے نبی آنے لگے ہیں، تو پھر آپ بتاؤ جب وہ آ گئے ہیں اب ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ اب ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ابھی میرا نبی آیا نہیں، آنا ہے، اس وقت خوشخبریاں دے رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ خوش ہو جاؤ وہ آ رہے ہیں۔ اب جب آ گئے ہیں تو پھر خوشی کرنا کیسے نہیں ہوگا؟ اور جب حضور آ گئے، اللہ اکبر، آمد مصطفیٰ ہو گئی، تو آمد مصطفیٰ اور خوشی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آمد مصطفیٰ اور خوشی یہ دونوں لازم و، جس طرح شہد اور اس کی مٹھاس لازم و ملزوم ہیں، دن اور رات لازم و ملزوم ہیں۔ مصطفیٰ کی آمد ہو اور خوشی نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت محب تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے محبوب کی باتیں ہوں، میرے محبوب کے تذکرے ہوں۔ تو آمد مصطفیٰ، اور میں یہاں ایک بڑا محتاط جملہ بولنے لگا ہوں، اور یہ میری تحقیق نہیں ہے، یہ میں پورا پڑھ لکھ کے ناپ تول کے بول رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ کسے وڈے دے وڈے مفتی دے سامنے جملہ رکھ دینا۔ حضور علیہ السلام کی آمد پر مطلقاً خوش ہونا یہ فرض ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد پر مطلقاً خوش ہونا یہ فرض ہے۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور آپ اس سے پوچھیں تجھے نبی کے آنے کی خوشی نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں تو فوراً سے پہلے کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ نبی کے آنے کی خوشی یہ فرض ہے ہر بندے کے لیے۔ اب آگے اس کا اظہار یہ مستحب ہے، کوئی لائٹیں لگا کے کرے، کوئی میلاد منا کے کرے، کوئی لنگر بانٹ کے کرے، کوئی نعت پڑھ کے کرے، کوئی درود پڑھ کے کرے، یہ عمل خوشی کا مستحب ہے، لیکن خوش ہونا یہ فرض ہے۔ خوش ہونا فرض ہے، اور خوشیاں مناؤ کہ میرا نبی آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ کہ کونین کا تاجدار آ گیا ہے۔ اور ایمان کا لازمہ اصول یہ ہے کہ جس میں ایمان ہوگا اس کو میرے نبی کی آمد کی خوشی ہوگی، اور جس میں ایمان نہیں ہوگا اس میں میرے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ زندگی کے مسائل تے ختم ہونے ہی نہیں حضرت، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے دوجا شروع ہو جاتا ہے، ایک موڑ کراس کرنے آگو وڈا موڑ آ جاتا ہے۔ یہ زندگی تے جدوں تک ساواں نے غلام فریدا، غلام فریدا، دکھ ادوں مکسن جدوں بجیاں کفن دیاں تڑیاں، جدوں تک کفن دیاں تڑیاں نہ بجیاں ادوں تک دکھ مکنے نہیں۔ دکھ تے انج رہنے نے، لیکن سارے غم بھلا کر کیوں نہ مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی منائی جائے۔
کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے کرم کیا، اپنا محبوب عطا کیا اور ہمیں ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ یہ خوشی کا کم چھوٹا ذریعہ ہے، تو حضرت خوشیاں مناؤ کہ میرے نبی تشریف لے آئے ہیں، اور کائنات کی ساری خوشیاں ایک طرف، حضور کے آنے کی خوشی ایک طرف، حضور کے آنے کی، کیونکہ سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ ہمارے تو بزرگوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، النعمت الکبریٰ، النعمت العظمیٰ، سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ تو میرے نبی کے وجود کو جب نعمت مان رہے ہو تو خوشی مناؤ، اس لیے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو دو باتیں میں نے اس حدیث میں بیان کی، ایک فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ پھر میرے نبی کے لب ہلے، میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ اللہ اکبر، اس میں میرا نبی اپنا میلاد بیان کر رہا ہے، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث جناب والا تلخیص المستدرک کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل، وہ امام بخاری سے بھی پہلے، بخاری شریف سے پہلے کی کتاب، اس کے اندر موجود ہے، مستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے، اور اس کو غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے لکھا ہے ھذا حدیث صحیح، اے حدیث صحیح ہے، میرے نبی اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں اور سننے والے صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب میری جلوہ گری ہوئی، جب میرا نور چمکا، تو فرمایا اتنی روشنی ہوئی، اتنا نور پھیلا کہ میری والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے مکے میں بیٹھ کر قصور الشام، شام کے محلات دیکھ لیے۔ فرمایا جب میری جلوہ گری ہوئی تو میری والدہ نے ملک شام کے محلات تک لیے۔ اچھا، نور میرے نبی کے جب آئے تو نور پھیلا۔ اچھا، یہ آپ بلب لگائے ہوئے ہیں، یہ بڑی ساری کافی ساری لائٹ لگی ہوئی ہے، کوئی 1000 واٹ دی لے آؤ، یہ روشنی دیوار تو پیچھے جائے گی؟ جی جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ جنہ وڈیا مرضی بلب لے آؤ، سورج دی روشنی بھی دیوار اگے آ جاوے تے چھپ جاندی ہے، یہی گل ہے نا جی، ایک تو دوسری جگہ نور نہیں جاندا۔ لیکن فرمایا یہ تمہارا دنیا کا نور ہے، جب نور محمد چمکا تو کتنے بیچ میں پہاڑ، کتنی دیواریں، کتنے دریا، فرمایا کتنی رکاوٹیں، کتنے درخت، کتنے شجر، کتنے حجر، فرمایا سارا کچھ نور محمد کو روک نہیں سکا، بیٹھی مکے میں ہیں، شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں۔ نور محمد اتنی روشنی ہوئی کہ رکاوٹ رہی کوئی نہیں۔ اچھا، اسی حدیث پہ ایک اور جملہ بولوں، آپ جس نے مسجد بادشاہی نہیں دیکھی، تاج محل آپ میں سے کئی لوگوں نے نہیں دیکھا، تصویر میں بھی نہیں دیکھا ہوگا ابھی کسی نے شاید، اگر میں تاج محل دیکھ کے آؤں اور میں اس کو تصویر دکھاؤں، یہ تصویر ہے، کس چیز کی ہے جی بتاؤ، وہ کہے گا مینوں کی پتہ، میں تے ویکھیا ہی نہیں، میں تے ویکھیا ہی نہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ نے ملک شام دے محل نہیں ویکھے سن، ملک شام دے محل نہیں ویکھے سن، لیکن میرا نبی فرما رہا ہے کہ میری ماں نے ملک شام دے محل ویکھے بھی پہچانے بھی۔ یہ مطلب ہے حضرت شیخ شریف الدین جرجانی، ہمارے درس نظامی کے اندر ان کی کتابیں پڑھائی جاتے ہیں، مرجع العلماء، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جہاں نور محمد چمکے وہاں بصارت بھی آ جاتی ہے، بصیرت بھی آ جاتی ہے۔
جہاں نور محمد چمکے وہاں بصارت بھی آ جاتی ہے، بصیرت بھی آ جاتی ہے۔ میرے نبی کا نور چمکا، آپ کی والدہ ماجدہ نے محل دیکھا بھی، پہچانا بھی۔ ارے نور محمد یہ بصیرت بھی عطا کرتا ہے، بصارت بھی عطا کرتا ہے۔ اچھا تیسرا نقطہ اس حدیث پہ اور بیان کروں، لطف آ جائے گا۔ تیسری بات، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں کسی نے اذان دی تھی نا، مسلمان ہیں سارے نا۔ اچھا آپ میں سے میں کسی سے پوچھوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ آپ کو سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا؟ آپ کو سب سے پہلے کس نے چوما تھا؟ آپ کہیں گے مجھے تو نہیں پتہ۔ میرے نبی ابھی پیدا ہو رہے ہیں اور اس وقت کی بتا رہے ہیں کہ جب میں آیا تو کتنا نور برسا تھا۔ یار کیا ابھی بھی پوچھتے ہو میرا نبی کیا ہے؟ ابھی بھی میلاد کی دلیل مانگتے ہو؟ یہ میرا نبی خود بیان کر رہا ہے، اور میں نے 5 بڑی کتابوں کا حوالہ تمہیں اس حدیث کا دیا ہے، اور غیر مقلدین کے محقق کا جملہ اس حدیث پہ میں نے تمہیں بتایا ہے۔ امام ذہبی عظیم محدث، ان کا جملہ ہے کہ ھذا حدیث صحیح، اے حدیث صحیح ہے، حدیث اول درجے دی صحیح